بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دائیں جانب منہ کر کے سونے سے ڈراؤنے خواب آنے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوگی جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوگی۔ پیاز کا رس سر پر لگاؤ، بال کے بھی سفید نہیں ہوگی۔ ناشتہ نہ کرنے کی عادت جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ روزانہ صبح 3 بار سورۃ الفلق پڑھ لیں، کبھی کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ناظرین، خوف دل کو کمزور کر دیتا ہے، غمگین رہنا معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ امرود میں موجود مالیکول جگر سے متعلقہ کینسر سے لڑنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ ناظرین، شملہ مرچ نظر تیز کرنے کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کیلوریز جلاتی ہے۔ صبح کے وقت کی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے، دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے اور جسم میں وٹامن ڈی کی کمی پورا ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ محدثین نے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک دن مدینہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگا رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آ کر کہا، اے عبداللہ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، میرا دائیں ہاتھ مصروف ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ یہی بات کہی۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اسے کیا مصروفیت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ ہاتھ زخمی ہوا تھا، اب حرکت نہیں کرتا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے اور سوالات کرنے لگے۔ تجھے وضو کون کراتا ہے؟ تیرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تیرا سر کون دھوتا ہے؟ اور ہر سوال کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے کا بندوبست کیا اور اس سے معذرت کرنے لگے کہ انہوں نے نادانستہ طور پر ایسی بات کی دی جو اسے تکلیف دے گئی۔ ناظرین، سبزیوں کا ایک اہم حصہ فائبر ہوتا ہے جو ہاضمہ کی صحت بہتر بناتا ہے، آنتوں میں خلیات کے رابطوں کو کم کرتا ہے اور ممکنہ طور پر آنتوں کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھ کے تو خوش ہو جائے۔ مولی کم کیلوریز والی سبزی ہے۔ اس کا استعمال معدے اور آنتوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو ہاضمے کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آنتوں کی صحت کو فروغ دیتا ہے۔ مولی میں سلیکون ہوتا ہے جو آنتوں کی حرکت، ہڈیوں کی مضبوطی، جلد، بالوں اور ناخنوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نایاب لیکن ضروری عنصر ہے۔ مولی کھانے سے بھوک بھی کم لگتی ہے، اس لیے یہ ان افراد کے لیے ایک مؤثر انتخاب ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مولی میں کیلشیم اور وٹامن سی کی اعلیٰ مقدار ہوتی ہے جو ہڈیوں کی صحت، بالوں اور جلد کی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذائی اجزاء مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتے ہیں اور وائرل انفیکشن کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ ناظرین، سفید چاول فالش ہونے کی وجہ سے ان میں فائبر اور کئی غذائی اجزاء کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہضم جلدی ہو جاتا ہے مگر شوگر لیول تیزی سے بڑھاتا ہے۔ باسمتی چاول زیادہ خوشبودار اور لمبے دانے والے چاول ہوتے ہیں۔ یہ چاول سفید اور براؤن دونوں شکلوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ دوسرے سفید چاول کے مقابلے میں ان میں شوگر کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے نسبتاً بہتر ہے۔ مولی معدے اور آنتوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کسی شخص کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ، دوست یا مہمان کو رخصت کرنا ہو تو کہو فی امان اللہ، اللہ کے نام پر کچھ ہدیہ کرو تو کہو فی سبیل اللہ، اگر غلطی پر ندامت محسوس ہو تو کہو استغفر اللہ۔ ناظرین، جس کو زیادہ غصہ آئے وہ 8 گھنٹے کی نیند پورا کرے، غصے میں کمی آئے گی۔ بچہ بولنے میں تاخیر کر رہا ہو تو انڈے ابالنے والے پانی اس کو پلائے، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ طبی ماہرین کے مطابق مسلسل تناؤ سٹریس بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے۔ یوگا یا گہرے سانس لینے سے
ذہنی سکون فراہم کر کے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ موٹاپا ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو دگنا کر دیتا ہے۔ مناسب غذا اور ورزش کے ساتھ صحت مند وزن برقرار رکھنا دل کی بیماریوں سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے۔ جسم میں پانی کی کمی بلڈ پریشر پر اثر ڈال سکتی ہے۔ دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینا دل کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اچھے رشتے ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر بھی قابو میں رہتا ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ دبلا ہونا زیادہ وزن یا ہلکے درجے کے موٹاپے کی نسبت زیادہ جان لیوا ہو سکتا ہے، اور محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ موٹاپے سے تندرست ہونا ممکن ہے۔ کھانے کے دوران یا سونے سے پہلے فون کا استعمال نہ کریں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت فون کے بغیر گزارنے سے تناؤ کم ہوتا ہے اور صحت بہتر ہوتی ہے۔ بچہ مسلسل روتا ہو تو اس کا روحانی و جسمانی علاج۔ اگر بچہ مسلسل روتا ہو تو درج ذیل طریقے سے روحانی اور جسمانی علاج کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں دی گئی آیات پڑھ کر دم کریں۔ فاتحہ شریف 1 بار، قل هو اللہ احد 1 بار، سورۃ فلق و ناس 1 بار۔ بچہ عموماً کان میں درد یا پیٹ میں مروڑ اٹھنے سے روتا ہے، حتیٰ کہ ساری رات پورے گھر کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے کان کو انتہائی احتیاط سے مسلے توڑا دبائے۔ گھر میں ڈائی گیس کے قطرے ہونا چاہیے۔ جیسے ہی بچے عادت سے ہٹ کر رونا شروع کرے، ڈائی گیس کے قطرے پلا دے۔ یہ نقصان دہ بھی نہیں ہوتے۔ اور ایک بار تیل سے بچے کے تمام جسم کی مالش کریں، کیونکہ کبھی کبھار 2-4 ماہ کے بچے کو اٹھانے میں ہاتھ سخت لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ درد کر رہا ہوتا ہے۔ مالش کرنے سے سکون میں آ جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق میتھی کے بیجوں سے شوگر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ میتھی کے دانے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دے، صبح اس کو ابالے یہاں تک کہ آدھا رہ جائے، اور پھر اس پانی کو پی لے۔ اس کے بعد میتھی کے بیجوں کو کھانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دار چینی، زیرہ، جوائن کا پانی بھی پیا جا سکتا ہے، جو ہمارے جسم میں انسولین کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ کریلے کا جوس شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین جوس سمجھا جاتا ہے۔ دراصل کریلے میں اینٹی شوگر خصوصیات ہیں، جو شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت کارآمد ہیں۔ اس لیے شوگر کے مریض کریلے کا رس ضرور پیئے۔ اس طرح کڑوا نیم بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آملہ کا جوس شوگر کے مریضوں کے لیے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ آملہ کا جوس پینے کے لیے 2 چمچ آملہ کے جوس میں 1 چٹکی ہلدی پاؤڈر ملا کر اچھی طرح ملا لیں، اور صبح شام اس کا استعمال کریں۔ اسی طرح جامن کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے بیجوں کو خشک کر کے اس کے پاؤڈر کو پانی میں بھگو کر استعمال کرنے سے بھی جسم میں شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہیں ان کی سختی اور قوت کے لیے جانا جاتا ہے، ایک رات گشت پر تھے تو ایک بچے کی رونے کی آواز سنی۔ عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے اور پوچھا، کیا ہوا بچے کو؟ ماں نے کہا، میں اسے دودھ چڑھا رہی ہوں، اس لیے رو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ عام بات تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے بچے کو وقت سے پہلے دودھ چڑھا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے، جو صرف دودھ چڑھانے کے بعد دیے جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ گھر واپس گئے، مگر نیند نہ آئی۔ اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا، بچے کو پیدائش کے وقت سے ہی 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چڑھانے کے بعد۔ ناظرین، ہر کام میں حیا اختیار کریں۔ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے چلنے میں، اپنے بات کرنے کے انداز میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، حتیٰ کہ دوسروں کی طرف دیکھنے میں بھی حیا اختیار کرو۔ حیا انسان کو باوقار بناتی ہے، اور حیا ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ اپنا دل مٹی کا رکھیں کہ آنسو کی بارش اسے زرخیز بناتی ہے، پھر اس پر باغ کھلتا ہے اور باغ میں پھول اگتے ہیں۔ یوں مٹی کا دل گلزار بن جاتا ہے۔ دل کو فولاد نہ بنائے کہ جب بارش برستی ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی شے کی قیمت میں اس کے اول کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخر کا اعتبار کرے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور دل کو مٹی بنائے کہ مٹی میں نرمی ہے، اور شریعت کو نرمی بڑی پسند ہے۔ ہمارے پیارے رب العالمین نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اور اسے مٹی کی طرح ہمارا بچا رہنا پسند ہے۔ ناظرین، جوتوں کے ڈبوں میں
موجود سلیکا جیل کے بیگز آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مفید۔ جب بھی کوئی نیا جوتا یا کیمرہ یا ایسی کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو ان میں موجود سلیکا بیگز کو ہم زہر آلود اور بیکار سمجھ کر کچرے کی ٹوکری کی نظر کر دیتے ہیں۔ تاہم سلیکا بیگز کی مدد سے ہمیں بے شمار فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سلیکا بیگ سلیکون ڈائی آکسائڈ سے بھرے ہوتے ہیں جو نمی کو بھگانے اور خشک جگہ فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان بیگز کو پھینکنے والے افراد ان بیگز کو دیگر جگہوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان بیگز کو جب بیگ میں رکھا جائے تو یہ نمی جذب کر لیتے ہیں۔ گاڑیوں کے مالک ونڈ سکرین پر نمی پر قابو پانے اور اپنا وقت بچانے کے لیے اسے سکرین کے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ علاوہ سے اگر آپ کا موبائل فون گیلا ہو گیا ہے تو اسے سلیکا بیگ سے بھرے ہوئے ایک ڈبے میں رکھ دیں، جس کے بعد آپ کے فون کی ٹھیک ہونے کے متعدد امکانات روشن ہیں۔ سلیکا بیگز کو سیفٹی یا ریزر کو خشک کرنے اور اسے سنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سلیک بیگ کو بیکار سمجھ کر کچرے میں پھینکنے کے بجائے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ بے عزتی کا جواب خاموشی اور فاصلہ۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں مسلسل نظر انداز کرتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے یا جان بوجھ کر الفاظ یا رویے سے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جواب دے، صفائی دے یا بحث کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے عزتی کا سب سے مؤثر جواب بحث نہیں بلکہ خاموش اور فاصلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا تو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص دل سے آپ کا احترام کرے گا اسے دلیلوں یا وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو بے عزتی پر اتر آئے وہ آپ کی وضاحت کو بھی کمزوری سمجھے گا۔ ایسے میں بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کسی ڈرامے یا جھگڑے میں نہ پڑا جائے اور خاموشی سے خود کو دور کر لیا جائے۔